باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ میں سے کون کون ایسا ہے، سوشل میڈیا پر ہو یا وہ حاضرین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ جس نے زندگی میں کبھی کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا موبائل فون استعمال کیا ہوگا؟ ہاتھوں کی زیارت کروائیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ سب نے کیا ہوا ہے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ایک دفعہ یہ بات میں نے پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ محبت میں اور جوک میں، JOKE جوک، چٹکلا، محبت میں اور جوک میں کبھی بھی لاجک تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ محبت میں اور جوک میں لاجک تلاش کریں گے نا، منطق کی، جی میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ اس کا مزہ کھو بیٹھیں گے، اس کا چارم نہیں رہے گا آپ کا۔ جس طرح کسی نے کتنی پیاری بات کہی نا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو کہنے والا کہتا ہے کہ ہر عاشق رسول کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ محبت کی بات ہے تو عام طور پہ اگر آپ انٹرنیشنل ورکشاپس کو دیکھیں تو جب بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے، پیورلی کوئی بیان تو یہاں نہیں میں کر رہا، آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو سم تھنگ۔ تو جو کچھ میں کہوں، کبھی آپ کا ہاتھ کھڑا کروں، کبھی آپ سے رسپانس لوں، تو دس از ون آف دا میتھڈولوجی آف ٹیچنگ۔ یہ ٹیچنگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ آڈینس کو انوالو رکھتے ہیں۔ اب اگر آڈینس اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی نہیں سمجھ رہی تو پھر آڈینس وہاں نہ بیٹھے نا، پھر یہاں آ جائے۔ If you are a student and you are here to learn, then you have to obey۔ تو میں نے آپ سے ایک عجیب قسم کا کوشچن کیا جو کہ سن 2020 میں کرنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے کبھی کمپیوٹر، ٹیبلٹ، موبائل فون استعمال کیے ہیں؟ اور 100% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اور اب مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کمپیوٹر اور ٹیبلٹ اور موبائل فون یوز آپ کرتے ہوں تو یہ میسج کبھی آپ نے پڑھا اپنے سسٹم کے اوپر، A new version of this software is available for download. Would you like to download it now؟ اور نیچے yes اور no کے بٹن بنے ہوتے ہیں، پڑھا کبھی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ yes دباتے ہیں اس کو۔ میں بھول جاتا ہوں کبھی کبھار، بہت عرصے تک بھولا رہتا ہوں، نہیں سمجھ آتی، پھر اس کے بعد ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم اس کا yes کا بٹن کلک کرتے ہیں اور نیو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ اگر میں نیا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، بہت عرصے تک یہ آتا رہتا ہے، ونڈو مجھے ریمائنڈ کرواتی رہتی ہے کہ تمہارا پرانا سافٹ ویئر آبسلیٹ ہو رہا ہے، پرانا ہو رہا ہے، نیا ڈاؤن لوڈ کر لو، اور میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ میری ونڈو کریش ہونا شروع ہو جاتی ہے، میرے موبائل فون میں، میرے ٹیبلٹ میں، میرے لیپ ٹاپ میں وائرسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ And this is an excellent metaphor for any human life۔ اور یہ بہترین مثال بنتی ہے کسی بھی انسانی زندگی کے لیے۔ یاد رکھیے، لائف آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنا ورژن بڑھائیں۔ This is what we learn from life۔ ہم گرتے ہیں، گر کر لائف ہمیں اپرچونٹی دیتی ہے کہ آپ اٹھیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، زمانہ بدل جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ابھی لیٹسٹ جو میں نے یہ اپ گریڈ کی چیز دیکھی، آتے ہوئے مجھے ایک کوٹیشن بھول گئی تھی کسی مشہور آدمی کی، وہ میں نے اپنے بیان میں آپ کو سنانی تھی، تو میں گاڑی چلا رہا تھا اور آتے ہوئے یہ چھوٹا عمر میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ عمر چھوٹا سا بچہ ہے، پہلی دفعہ، جو کہ اب حالات ایسے تھے میں کیا کرتا، اور بالکل جب پیپر قریب پہنچ جائے نا اس وقت ضرورت بھی بہت ہوتی ہے ہمت کی۔ میں نے کہا یہ کوٹیشن تو میں نے پڑھنی ہے، میں یہاں جیسے آؤں گا بیان فوراً شروع کروں گا، ہم لیٹ ہو گئے۔
میں نے عمر رضا کو کہا کہ آپ کروم کھولو، کروم کھول کے اس پہ گوگل لکھو، گوگل لکھ کے پوری کوٹیشن کا میں نے سٹیٹمنٹ اس کو بتائی، اس نے لکھی، سرچ کی اور بالکل ٹھیک سرچ کی اس نے. Now this is development. کیا آپ اس عمر میں سوچ سکتے تھے کہ آپ یہ کام کریں گے؟ میرا زمانہ اور تھا، اس کا زمانہ اور ہے. جو ٹیلنٹ میرے میں اس وقت تھا، اگر میں وہی ٹیلنٹ اس کے اندر دیکھنا چاہوں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو جب لائف آپ کو یہ اپرچونٹی دے، آپ سے تقاضا کرے کہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو، ایک سیکنڈ بھی ویٹ نہ کیجئے گا، فوراً اپڈیٹ کی طرف آئیے گا. کبھی کبھار لائف میں بڑا خطرناک کریش آتا ہے اور پھر ہمیں یاد آتا ہے ہمیں اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. یہ جملہ آج کا ٹیک اوے ہے، یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سنیے گا. وقت اور حالات اگر ہمیشہ آپ کے حق میں رہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. وقت اور حالات اگر ہمیشہ آپ کے حق میں رہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. زندگی جب آپ کو گراتی ہے، آپ کو ہراتی ہے، اس وقت آپ کے لیے سیکھنے کا موقع آتا ہے. لیٹسٹ ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ذہنی آزمائش کا آڈیشن کرنے کے لیے پاکستان کے 7 شہروں سے ہو کر آ رہا ہوں. I was there to check the talent of people. I was there to check the mentality of youth. ہمارے جامعات میں جو اسلامک اسٹڈی کے لیے بچے پڑھ رہے ہیں، میں ان کا ٹیلنٹ دیکھنے گیا تھا. ہم نے پہلے ان کو سلیبس دیا تھا، اور جو مجھے سوشل میڈیا پر وہ بچے سن رہے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس بات سے ڈرنا نہ کہ تم ذہنی آزمائش میں سلیکٹ نہیں ہوئے. میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ تمہیں ذہنی آزمائش میں سلیکٹ نہیں کیا ٹیم کے اندر تو تم ہار کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. یقین کیجئے بڑے بڑے سی ای اوز سے میں ملا ہوں، اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اس بندے نے، میں اس سے ملا ہوں. ہی کینٹ اسپیک ویل، وہ اپنے لفظوں کو مناسب کر ہی نہیں سکتا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے، 20ویں گریڈ کا افسر ہے، بہترین مقالے لکھے اس نے، نہیں بول سکتا وہ صحیح طرح. تو کیا کمی ہے اس کے اندر؟ یہ نہیں کمی. اگر آپ سٹیج پر آ کے نہیں بول پا رہے، اگر آپ کوئی اور کام نہیں کر پا رہے، ڈونٹ فوکس آن دیٹ پرٹیکولر کلوز، فوکس آن اوپننگ. اگر ہم نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا، آپ میں وہ صلاحیت ہو سکتا ہے نہیں ہوگی. کچھ لوگوں میں یقین کیجئے رٹا لگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نہیں لگا سکتے رٹا. وہ کانسیپچول اسٹڈی کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ان میں کانسیپچول اسٹڈی کی عادت نہیں ہوتی، رٹا ہی لگاتے ہیں. وقت اور حالات اگر ہمیشہ آپ کے حق میں رہیں گے، آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. میں گجرات پہنچا، گجرات کی ٹیم کے لڑکے میرے سامنے آئے. اچانک ایک لڑکے میں میری نظر پڑی، لمبے لمبے بال تھے، سلیم سمارٹ سا لڑکا تھا. میرے ذہن میں ریکلیکٹ ہوئی میموری، میں نے کہا یہ تو پچھلے سال بھی آیا تھا. جب اس کو ہم نے بٹھایا، اس نے ریٹن پیپر میں پورے نمبر لیے. اس کو پھر ہم نے چیک کیا، اس نے شاعری اعلیٰ حضرت کی، امیر اہل سنت کی بہترین انداز سے سنائی. ہم آدھا سوال کرتے تھے، پورا وہ خود ہی کر دیتا تھا. ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. ہم نے اس سے پوچھا بیٹا پچھلی دفعہ آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، آپ نے ہمت نہیں ہاری نا، پھر آ گئے. اس لڑکے کا جواب سنو. وقت اور حالات اگر تمہارے حق میں رہیں تم کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے. جواب سنو اس بچے کا، تیسرے چوتھے سال میں پڑھتا ہوگا درس نظامی کے. کہنے لگا بھائی جان، جس وقت آپ لوگوں نے پچھلے سال مجھے سلیکٹ نہیں کیا تھا نا، اس ایک سوال کی وجہ سے جو مجھے نہیں آتا تھا، میں نے فتاوی رضویہ کے 10 حصے پڑھ لیے ہیں. 10 والیومز، ہزاروں صفحے بنتے ہیں. یہ ملتان گئے ہم، ملتان میں ایک بچہ دیکھا، حاجی عبدالحبیب صاحب کو فیس کرنا بہت مشکل ہے. ظاہری بات ایک سیلیبریٹی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی ویسے بھی ہیبت ہوتی ہے، بہت شفیق ہیں، بہت نرم ہیں، لیکن ایک ہوتا تو ہے ڈیکورم. لڑکا آ کے بیٹھا، چادر لی ہوئی تھی اجرک، اس نے ڈیرہ غازی خان کے کلچر کے مطابق ٹوپی پہنی ہوئی تھی. جو ہم سوال اس سے کرتے وہ عربی متن کے ساتھ اس کا جواب دیتا. ہم نے آخر میں اس سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے کوئی سے 4 مقطع سنا دو، کسی بھی کلام کے آخری شعر سنا دو. اس نے
कंटिन्यूअस में, मतलब एक फ्लो में। बाद में मुझे कहने लगा, याद है आपको पिछले साल मुल्तान की टीम से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था? मैंने कहा नहीं हुए थे। कहते आज मेरे पास किराया नहीं था मुल्तान से डेरा गाजी खान आने का, मैं उस दोस्त से उधार लेकर आया हूं। तो याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामीन इकराम, सुनने वालों के, व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम, जब आप कभी जमीन के नीचे गिर जाए, याद रखिए यही वो वक्त होता है कि जब आप ऊपर उभरना शुरू करते हैं। एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, रिकवरी उसकी होती है, उस रिकवरी के बाद वो एक नई जिंदगी पाता है, आगे बढ़ता है, आगे कुछ करके दिखाता है। तो जब भी आपको कोई हिट हो तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि अब वो वक्त है कि मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकता हूं। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, आप में क्या टैलेंट है? ये हमारा आज का मौजूद है ना, इसका डस्टर दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या टैलेंट है, आप कौन है, अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ आपके? आप जवाब नहीं दे सकते। आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, शीशे में देख के आपको महसूस हुआ कि जो अक्स सामने नजर आ रहा है, मैं इस अक्स के अलावा भी बहुत कुछ हूं। I'm not that particular person who's sitting or standing in front of me. मुझे शीशे में जो नजर आ रहा है, ये आंखें, ये नाक, ये चेहरा, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ हूं। अंदर मेरे क्या कुछ है? और फिर अगर ये सवाल आपसे वैसे पूछा जाए, Who are you? आप कौन है? आप अपना नाम बताएंगे, अपनी जात बताएंगे, अपनी उम्र बताएंगे, अपनी तालीम बताएंगे, लेकिन उस वक्त भी आपने अपना टैलेंट नहीं बताया कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। बहुत से लोग सारी जिंदगी अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चलता कि उनके अंदर क्या चीज, क्या ताकत ऐसी छुपी हुई है जिसको इस्तेमाल करके वो बहुत आगे जा सकते थे। कभी कभार जब हम मौत के हालात पढ़ते हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल के सदक़े मौत के हालात पढ़ते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ते हैं कि मरते वक्त आखिर इंसान के साथ क्या माजरा हो रहा होता है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च तो यही बताती है कि दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सिनैप्सेस बनी होती हैं, लिंक बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में इतने मोबाइल फोन के और पीटीसीएल यानी लैंडलाइन के लिंक नहीं है जितने लिंक हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के हैं। और इतने ज्यादा सेल्स एकदम नहीं मरते, आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। और इससे हिसाब जाहिर होता है कि जो इंसान मर रहा होता है, या हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि वो मर गया है, वो देख रहा होता है सारा कुछ, क्योंकि दिमाग के खलिए वो भी जाग रहे हैं। दिस इज वेरी मच हॉरेंडस, एकदम नहीं मरता। और मरते वक्त लेटेस्ट रिसर्च यही कहती है कि इंसान को सबसे बड़ा दुख ये होता है, मैंने कोई 8-10 बयानात किए हैं इन मौजूआत के ऊपर। मैंने इंडिया के उस बंदे की बात को पूरा मौजू बनाकर बयान किया है जिसने अपने सामने हजारों अमवात होते देखी थी। वो एक हॉस्टल का निगरान था, उस हॉस्टल के अंदर मरते हुए लोगों को लाया जाता था जो टर्मिनली इल होते थे, क्योंकि वो गंगा के किनारे उसका हॉस्टल था, तो वहां पर जलना उनके मजहब के नजदीक बहुत ज्यादा पवित्र बात होती थी। तो वहीं पर वो अपने बापों को छोड़ जाते थे, कैंसर वाला ये वगैरह, तो वो सबसे बातें करता था। और जब वो रिटायर हुआ तो लोगों ने उससे पूछा, ये बताओ कि भाई तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा क्या है। इसके अलावा मजीद रिसर्चेस मैंने पढ़ी, ये एक बात हर बंदे के साथ कॉमन मुझे नजर आई, और वो बात ये थी कि मरते वक्त एक आदमी ये जरूर सोचता है कि मैं सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीता रहा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये वही सलाहियतें जो इंसान बरूए कार नहीं ला सका। सोचिए तो सही, इंसान बिस्तर मर्द पर पड़ा हुआ है, मर रहा है, उसे पता क्या वो चला जाएगा, और उसके इर्द उसकी वही सलाहियतें, वही टैलेंट हाथ बांध कर खड़े हैं कि भाई तुमने मुझे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, मुझे अपने साथ तुम कब्र में लेकर जा रहे हो। तो याद रखिए आपका टैलेंट क्या है, क्या आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे शाहिद भाई जो हैं वो एक बेहतरीन आंखों के अमराज के डॉक्टर हैं और करीब वो वाबस्ता है इस शोबे से। हमारे साथ भाई एक बुक स्टोर के मालिक हैं, और दीगर जितने मेरे अफराद बैठे हैं, हमारे काशिफ भाई बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अब आपके अंदर ये टैलेंट नहीं था, आप आंखों वाले डिपार्टमेंट में ना जाते, आप
डिस्काउंट स्टोर में ना जाते, आप टीचर ना बनते, आप में तो टैलेंट कोई और था। नहीं, मैं ये बात कतई नहीं कह रहा। आप जिस पेशे से वाबस्ता हो चुके हैं, इसी पेशे में आपने आगे जाना है। दिस इज योर टैलेंट। अपने आप को ये समझाएं, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान पता क्या होगा? अगर आप कहेंगे जी मेरा टैलेंट तो कुछ और था और मैं यहां फंस गया हूं, अब आप सारी जिंदगी जिस्मानी तौर पे कहीं और होंगे, दिमागी तौर पे कहीं और होंगे। आप जिस्मानी तौर पे तो किताबों की दुकान में बैठे हैं, लेकिन दिमागी तौर पे आप वो जी मैं तो वो बनता तो ज्यादा अच्छा होता। आपको अपने मैदान में, अपनी फील्ड में अगर कोई कामयाबी भी मिलेगी, आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं मेरा टैलेंट ही नहीं था। इसको एक जुमला बोलते होते हैं। वो जुमला ये है, I am trained as an engineer, but I am good at being a philanthropist. ट्रेनिंग तो मेरी एक इंजीनियर की तरह हुई है, ठीक है, मैं इंजीनियर की तरह ट्रेंड हुआ हूं, लेकिन मेरी दिलचस्पी वो फिलैंथ्रोपी के अंदर और मेरी दिलचस्पी लोगों को सर्व करने के अंदर है। अगर आपको अपना टैलेंट एक्सप्लोर हो जाता है, याद रखिए टैलेंट ऐसे नहीं बनता। बड़ी स्टडी है इसके ऊपर कि क्या टैलेंट कुदरती होता है कि बड़े होकर खुद बनता है। इज इट बिल्ट और इज इट बॉर्न? फिर सुनिए, इज इट बिल्ट और इज इट बॉर्न? क्या आप कोई सलाहियत लेकर पैदा होते हैं कि बड़े होकर वो सलाहियत आपके अंदर आती है? अहमद भाई नात की सलाहियत लेकर पैदा हुए हैं। नात खानी, ये नात खां अच्छा बनना ये बहुत मुश्किल होता है। नात खानी कुदरती तौर पर होती है। बड़ी लंबी स्टडी है इसके ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये सैट, टॉफिल, जीआरई के टेस्ट होते हैं ना, एलकैट वगैरह, ये सब कुदरती टैलेंट को मापने के टेस्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फौजी भर्ती करने थे उन्होंने कहा फौजी भर्ती करे तो किसको सादा फौजी भर्ती करे और किसको कर्नल जनरल बनाए। उन्होंने ये टेस्ट इजाद किए और ये टेस्ट दिए लोगों को, जिसकी जहानत होती थी उसको उठा के वहां लगा देते थे। अमेरिका में आज तक ये काम होता है। ये टेस्ट करते हैं, जो ज़हीन बच्चे निकलते हैं जिनका आईक्यू अच्छा होता है उनको ऊपर कर देते हैं। वो से कहते हैं इननेट जनरल इंटेलिजेंस। और से सुनिए, इननेट जनरल इंटेलिजेंस, वो जहानत जो बच्चा मां के पेट से लेकर आया है, और जितनी तालीम की इमारत है वो उसी के ऊपर खड़ी होगी। उस बंदे के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, उसमें डिसीजन मेकिंग आती है। उस बच्चे की शख्सियत की इमारत जितनी भी बननी है उस कुदरती जहानत के ऊपर बननी है। ये एक मफरूजा, एक लॉ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये अब काफी हद तक रिजेक्ट हो चुका। इट इज बिल्ट। देखो रिसर्च मेरे सामने खुली हुई है। जिंदगी के पहले 6 साल में, ये ब्रूस लिप्टन की रिसर्च है, क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में। हिप्नोटिक ट्रांस लाइक स्टेट होती है बच्चे की पहले 6 साल। एब्जॉर्ब, रिकॉर्ड और बिलीव, ये तीनों चीजें बच्चा कर रहा होता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने एक जुमला सुना होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये बड़ा जबरदस्त जुमला है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जब भी बच्चा पैदा होता है फौरन उसकी मां के साथ उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत जरूरी है। और जब बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है उसी वक्त मां और बच्चे दोनों की जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आती हैं। मां के जिस्म में रिस्क पैदा होता है उस बच्चे के लिए, बच्चे के जिस्म में बहुत से एंजाइम्स नए पैदा होते हैं, और यूं बच्चे की सोशलाइजेशन वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे मोहतरम सामईन इकराम, उसी दिन से जब बच्चा अपनी मां से वो सीखता है और 6 साल के बाद वो बच्चा अपने घर के माहौल को देखता है, अपने नेबर्स को देखता है, किताबें पढ़ता है, उसमें उसकी ख्वाबीदा सलाहियतें उभरना शुरू हो जाती हैं। और आप अपने इनसाइड टैलेंट को बेहतरीन उस वक्त ढूंढेंगे जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अपने आप पे फोकस करो, एक दिन में 10 मिनट अपने आप से बात करो। अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी जीत के पीछे कौन सा बंदा है, शीशे में अपने आप को देखो
اور اگر تم دنیا میں صحیح محبت اور ہمدردی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ سے ہمدردی کرو. جب آپ یہ باتیں کریں گے تو اس وقت آپ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں گے کہ آپ کو اپنے ہڈن ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا. اور پھر اپنے اس ہڈن ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، کھوجنے کے لیے کہ میرے اندر کون سا وہ صلاحیت، کون سی چیز موجود ہے، اپنے تمام ڈر کو ختم کریں. kill the fears، تمام ڈر کو ختم کریں. ماضی میں جو کچھ ہوا، ماضی میں کامیابی ملی یا ماضی میں ناکامی ملی، ختم کریں اس کو. بیماری آئی تھی آپ کو ماضی میں، کوئی مت تذکرہ کریں اس کا. آپ کو چھیڑا گیا اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، آپ کی حوصلہ شکنی کی گئی، مت تذکرہ کریں اس کو. یاد رکھیے، منہ سے اس بات کو نکال دیں. آپ ہر ایک کے سامنے وہ بات کرتے ہیں. زخم کو ٹھیک کرنا ہو نا، سب سے پہلے زخم کو چھیڑنا بند کرتے ہیں. آپ زخم کو چھیڑی جا رہے ہیں، زخم تھوڑے ٹھیک ہوگا. اپنے ڈر کو نکالیں. غور سے سنیے گا، جب ایک انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جب ایک انسان بغیر کسی غرض کے محبت کرتا ہے اور بالکل اللہ کے لیے کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تو اس کے جسم کا ایک ایک خلیہ وہ محبت کے پانی سے نہانا شروع ہو جاتا ہے. 37.2 ٹریلین سیلز ہیں آپ کے اندر، 37.2 ارب خلیے ہیں آپ کے اندر. وہ سب کے سب محبت کے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن میں ایک ردم آ جاتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جب انسان مدد کر رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا ان کے اندر ایک طاقت آئی ہوتی ہے. بلکہ میلاد کے دنوں میں جب آخر میں کچھ لڑکے کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں نا، آگا کے کھانا دے رہے ہوتے ہیں، اب ان لڑکوں کی توانائی دیکھا کریں، کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ میں بچپن میں جب خبریں دیکھتا تھا نا تو خبروں میں بڑی ڈراؤنی چیزیں ہوتی تھیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، لوگ مر رہے ہیں. تو میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی سکیری چیز دیکھو نا، ڈراؤنی چیز دیکھو اس طرح کی، یہ بھی ضرور دیکھنا کہ مدد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. Always people are there to help. یہ یاد رکھیے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں آپ اپنا نیا ورژن خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ کینہ دل میں رکھتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے، دفاع کی صورت میں آ جاتا ہے. آپ کا دماغ اپنے ارد گرد بڑی بڑی فصیلیں کھڑی کر لیتا ہے، جنگ میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھو، جنگ کے دوران نئی چیزیں نہیں بنتی ہوتی. جنگ کے دوران تو پہلے جو چیزیں بنی ان کو محفوظ کیا جاتا ہے نا. آپ کا دماغ کبھی بھی کچھ نیا نہیں سوچ سکے گا جب آپ یہ نفرت والے موڈ میں رہیں گے. وہ جو پہلے چیزیں ان کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ تو. So try to be very proactive. اب میں آپ کو جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، اور جو حاضرین ہیں، ٹیلنٹ کے حوالے سے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچوں کا ٹیلنٹ ایکسپلور کرنا ہے کہ میرے بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے. ہم بھی اس سے سیکھتے چلے جائیں گے، ظاہری بات ہے. ہم بھی کبھی بچے تھے اور کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ بہترین سائنسدان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بچہ رہتا ہے. کیونکہ بچے میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو سائنسدان میں ہونی بڑی ضروری ہیں. نمبر ایک، بچہ ہارنے سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، بچہ فیلئر سے نہیں ڈرتا، بچہ ہمیشہ رسک لیتا آگے بڑھ کے. اور سائنسدان اگر رسک نہیں لے گا وہ تجربے کیسے کرے گا؟ So there is a child in all of us. ہم سب کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، یاد رکھنا. ہم سب کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پتہ کب باہر آتا ہے؟ اس کے سامنے جس سے ہم واقعی محبت کرتے ہیں. That بچہ، that گڈا. ٹیلنٹ کیا ہے؟ ٹیلنٹ کا نام سنتے ہی فوراً اپنی قدرتی صلاحیت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. یہ بچہ تھا، یہ پیدا ہوا، اس کا جسم ویسے بڑا توانا تھا. جس طرح مائیکل فیلپ تھا نا، جس نے 9 گولڈ میڈلز دیے ہیں سوئمنگ کے اندر. اس کا استاد بتاتا ہے کہ جب یہ پہلے دن سوئمنگ کرنے آیا تو ذرا موٹا ہو گیا تھا. اس کے ماں باپ نے کہا سوئمنگ کراتے ہیں. میں نے دور سے اس کو پول کے پاس کھڑے دیکھا، اس کی لمبے ہاتھ،
اس کی ایتھلیٹک باڈی سے مجھے فوراً پتا چل گیا کہ بچہ بڑا آگے جائے گا. گیمز میں تو بڑی تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ 1992 میں 1982 میں جس نے 100 میٹر دوڑ میں ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اور آج یوسین بولٹ جو اس ورلڈ ریکارڈ کو لیے ہوئے ہے, وہ تو بڑا فرق پڑ گیا اس کے اندر. پہلے میں سوچا کرتا تھا یار یہ ورلڈ ریکارڈ نئے نئے بنتے چلے جاتے ہیں گیمز کے اندر, یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو جب میں بوڑھا ہوں گا ورلڈ ریکارڈ کئی بن چکے ہوں گے. لیکن پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ ورلڈ ریکارڈ صحیح بن رہے ہیں نا, انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہی بن رہے ہیں, کوئی روبوٹ آ کے کمپٹیشن تو نہیں کر رہا. اگر ایک بندے نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, وہ انسان تھا, اس کی انیٹمی وہی تھی, وہی مسلز ہے, وہی کھاتا ہے, وہی سارا کچھ کرتا ہے, وہی ذہن ہے اس کا, اور دوسرا جو ورلڈ ریکارڈ توڑتا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. تو انسانوں میں بہترین کون ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی جنگ ہو رہی ہے. تو کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں واقعی جو بچپن سے میتھس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے کہا کہ ٹیلنٹ از بلٹ ناٹ بورن. At times parents assign different projects to the children. آج کل جو کہ آئی ٹی بہت بڑھ چکی ہے, ہم نے والدین کو دیکھا اپنے بچوں کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, بلاگ سے کھیلو, گیمز بھی کرو, پڑھو بھی. بچے اوور سیچوریٹڈ ہو جاتے ہیں. بچوں کو بالکل بھی اتنا زیادہ اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. بچوں کا ٹیلنٹ کیسے تلاش کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, بچوں کو کسی ایسی چیز میں کھبنے نہ دیں جس کی قرآن و سنت اجازت نہیں دیتی. بچہ اگر اس طرف جا بھی رہا ہو, آپ روکیں, ٹیلنٹ بن جائے گا. جہاں آپ کہیں گے ٹیلنٹ وہاں بنے گا. آپ ماں باپ ہے, آپ استاد ہیں. کیا ایسا ہوتا نہیں کہ ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ 90% ایسا ہوتا ہے نا. اگر 4 بچے ہیں, بچہ ڈاکٹر ضرور نکلتا ہے اس کا. انجینئر کا بچہ انجینئر ہوتا ہے, فوجی کا بچہ فوجی ہوتا ہے, اور خوشی کے ساتھ فوجی ہوتا ہے. اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ باپ کو دیکھ دیکھ کے نظم و ضبط آ جاتا ہے اس کے اندر, طاقت آ جاتی ہے اپنے باپ کو روز دیکھ کر اس کے اندر. اگر آپ کا بچہ کسی حرام کام کی طرف بڑھ رہا ہے, یاد رکھنا 6 سال کے اندر وہی فیڈنگ ہوگی اس کی, بعد میں وہی کام پکا ہوتا ہوتا بہت بڑا بن جائے گا. اور یہ اولاد جو بہترین صدقہ جاریہ ہونی تھی, تمہارے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی. Never let them go astray. ان کو آوارہ نہ ہونے دو. فار ایگزامپل السٹریشن میں دیتا ہوں ٹیکنالوجی کی. آج ٹیکنالوجی سب کا کامن انٹرسٹ ہے. ٹیکنالوجی یہ ایک فیلڈ نہیں ہے, یہ بہت سی فیلڈز ہیں. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہے, بچہ اچھا میتھس پڑھتا ہے, ڈرائنگ بڑی اچھی کرتا ہے, یا بلاگ سے کھیلتا ہے, تو اب آپ نے اپنے بچے کو انکریج کرنا ہے کہ وہ بچہ مسٹیکس کرے. جیت اور سکسیس کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک بچہ مسٹیکس نہیں کرے گا. مسٹیکس پر اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کو ڈانٹے نہیں. اپنے بچے کو سپیس فار لرننگ دے, اس کو سیکھنے کا موقع دے. مسلسل حوصلہ افزائی کریں, مسلسل حوصلہ افزائی کریں. کبھی نہ ماریں. اپنا رویہ ایسے رکھیں کہ اگر آپ چپ ہو جائیں, آپ کا بچہ ڈر جائے کہ میرا والد چپ کیوں ہو گیا, کیا بات ہوئی ہوگی ایسی. اور پھر تعریف کریں محنت کی. یاد رکھیے گا, دنیا میں سب سے بڑا شارٹ کٹ جو سکسیس کا, کامیابی کا ہے, وہ محنت ہے. اگر بچہ بہت زیادہ ذہین بھی ہے, اس کی ذہانت کی تعریف نہیں کرنی ہے آپ نے اس کی محنت کی تعریف کرنی ہے. کبھی بھی بچے کو یہ احساس نہ دلائے کہ تمہارے اندر بڑی ذہانت ہے. نہیں, محنت بیٹا تم نے کرنی ہے تو تم کامیاب ہوگے. دس از دا اونلی شارٹ کٹ ٹو سکسیس. بچے کی چھوٹی چھوٹی دلچسپیاں دیکھیں, آپ اس بچے کے ہڈن ٹیلنٹ کو ڈھونڈ لیں گے. نمبر 1, بچہ جانوروں میں انٹرسٹ رکھتا ہے, بچہ جانوروں میں خوش رہتا ہے. ہو سکتا ہے بچہ کیئرنگ ہو, ہمدردی ہو اس کو. نمبر 2, بچہ جب بھی کھیلتا ہے دوسروں کے ساتھ لیڈر بن جاتا ہے, سب بچوں کو اپنے پیچھے چلا لیتا ہے. جو وہ کہتا ہے سارے بچے مجبور ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے. یہ لیڈر بن سکتا ہے بچہ, اس میں بچپن سے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. نمبر 3, بلاکس کا اس کو بہت شوق ہے. بیٹھا رہے گا, بلاک سے کھیلتا رہے گا. اس کو کوئی کھلونا دیں گے, وہ کھلونے سے کھیلے گا تو صحیح, لیکن یہ بھی غور کرے گا یہ چل کیسے رہا ہے.
तोड़ के नया नया बना लेगा उसको। दिस इज इंजीनियरिंग, हिडन इंजीनियरिंग। बच्चे को स्पेस बड़ी अच्छी लगती है, वो बातें करता है स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, स्पेसशिप के बारे में। बताइए, ये हिडन टैलेंट्स है उस बच्चे के, जो कि हिंट दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। सिर्फ माँ या बाप बन के उसके खाने पीने का एहसास ना करें। विक्टोरियन एजेस में होता था ये इंग्लैंड के अंदर कि बच्चे को देखो बस, समझो नहीं। We need to see the child, we cannot read the child। नहीं, बच्चे को पढ़ो, बिल्कुल खाली तख्ती है वो, जो मर्जी लिख दो उसके ऊपर। तो फिर अगर माँ बाप ये समझते हैं और वो पढ़ जाते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर हूं, मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, और उस बच्चे में ये टैलेंट नहीं है, तो माजरत के साथ रिस्पेक्ट द चेंज। जब आप डॉक्टर बने थे उस वक्त पूरे पाकिस्तान में चंद डॉक्टर होते थे, 2 यूनिवर्सिटीज थी, किंग एडवर्ड थी, एक इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज था, बस। और आज मशरूम ग्रोथ हो चुकी हुई है, बच्चा आईटी के एक्सपोज्ड है, बच्चे का नहीं दिल चाह रहा। रिस्पेक्ट द चेंज, रिस्पेक्ट द चेंज। उस बच्चे में जो तब्दीली आ रही है उसको रिस्पेक्ट करें। नेचुरल टैलेंट फैक्ट है, मैं मानता हूं। मुख्तलिफ तहकीकात जो हमने पढ़ी इस बयान को तैयार करने से पहले, हम इसकी वाकई एक्सेप्ट करते हैं कि नेचुरल टैलेंट है, लेकिन साइंस ये कहती है कि जिस बंदे को नेचुरल टैलेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, बड़ी बड़ी नाकामी हुई। एक बंदा था, औरत थी, उस औरत का IQ 170 प्लस था। उन्होंने उस औरत को ट्रैक किया, बहुत ज़हीन औरत होगी, 170 प्लस, बहुत IQ है ये, बहुत IQ, टॉप 4 में थी वो, लेकिन उसकी जिंदगी शदीद नाकाम गुजरी। जब उसका एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस में यही बात पता चली कि ये जहां जाती थी इसको यही कहा जाता था तुम्हारा तो ज़हन बड़ा अच्छा है, तुम तो बड़ी ज़हीन हो। यूं सुनते सुनते वो ओवर कॉन्फिडेंट हुई या क्या हुआ, तबाह बर्बाद हो गई। अब वो आखिरी वक्त जो उन्होंने एनालिसिस किया, वो अपनी बहन के घर कोई रह रही थी और किराए पर रह रही थी, और इसी बात पर थी काश मुझे बताया ना जाता था कि मैं तेरी ज़हीन हूं। तो डोंट स्पॉइल। अब यहां पर ये चीजें हमें देखनी होंगी कि अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए कौन से स्टेप्स बड़े जरूरी हैं। गौर से सुनिएगा। ये चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें पैदा करनी है। आप में से कसीर तादाद में नौजवान बैठे हैं, आने वाला वक्त जो हमसे डिमांड कर रहा है वो यही है। नंबर 1 इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। एनालिटिकल थिंकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे मसाइल वही हैं जो पहले थे, कोई नया मसला नहीं आया दुनिया में, लेकिन हमें अब इन मसलों को हल करने के लिए नए सॉल्यूशंस चाहिए। आप नए आइडियाज हमें दें। वी नीड न्यू आइडियाज। टेक अवे ले लो आज का, बहुत अहम बात बताने लगा हूं। आई डोंट वांट नॉलेज फ्रॉम यू। आप नॉलेज सीखे, इल्म सीखे, आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने आपको नौकरी देनी है, मुझे आपके नॉलेज से क्या गर्ज है भाई? मैं तो गूगल पे जाऊं, मुझे हर नॉलेज मिल जाएगा। Knowledge is not a concern now. Can you act on your knowledge? This is the concern. तुम्हारे पास इल्म है तो मैं क्या करूं? तुम उस इल्म को अमल करके दिखा सकते हो मुझे। अब मुझे तुम्हारे से गर्ज है, एनालिटिकल स्किल मुझे चाहिए तुम्हारी। आई नीड एनालिटिकल थिंकिंग। जब भी तुम्हारे पास कोई मसला आए, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि तुम एक स्टेप पीछे हटो, टेक अ स्टेप बैक, खामोशी से पीछे हटो, मजबूती के साथ सोचो, अब आगे बढ़कर हमला करो और उस मसले का मुझे हल निकाल कर दिखाओ। बस इतनी ज्यादा डिग्रीज हो गई है कि मुझे वही बंदा चाहिए जो मेरे मसले का हल निकाल कर दिखाए। मैं उसको लाख रुपए दूंगा जो मुझे 10 लाख कमा के देगा। दिस इज वेरी सिंपल। एक्टिव लर्निंग, एब्जॉर्ब न्यू इंफॉर्मेशन। रोज नई इंफॉर्मेशन इस दुनिया के अंदर आ रही है, नई से नई चीज इजाद हो रही है। आज एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि मास्क पहनने की अहमियत क्या है। पिछले दिनों दुबई का गायनेकोलॉजिस्ट था, उसने एक तस्वीर वायरल की, पूरी दुनिया में वायरल हुई। नया नया बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ में अभी नया नया बच्चा, बिल्कुल चंद सेकंड हुए होंगे उसने पैदा हुआ बच्चा। उस नए बच्चे ने गायनेकोलॉजिस्ट का मास्क पकड़ के ना खींच रहा है बाहर, ऐसे खींच रहा है, तस्वीर वायरल
واقعی ہم سب دنیا میں اسی کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ ماسک ہم اتار دیں. We are encountering new and new things and then critical thinking. دیکھیں ایک ہی کام کو کرنے کے مختلف طریقے چاہیے ہمیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انجینئر ہیں, افضل بھائی انجینئر ہے تو افضل بھائی کو آپریشن کرنا بھی آنا چاہیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپینڈکس کا آپریشن ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں چیرا لگے گا تو خون بہت زیادہ بہہ جائے گا, مجھے ڈر لگتا ہے بھائی, نیا طریقہ بتاؤ. اچھا چلو لیپروسکوپی کر لیتے, 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں گے اور ہم آپ کا ٹھیک کر دیں گے. اچھا یہ گردے میں پتری آپریشن کرو گے, بڑا ڈر لگتا ہے. نہیں, لیتھوٹرپسی کر دیتے ہیں, بالکل ایگزیکٹ شعاع ماریں گے, ختم ہو جائے گا. وی نیڈ نیو سولوشنز. آپ میں یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی مسئلے کے مختلف قسم کے حل نکال سکتے ہو. اور سب سے اہم ترین بات جو مجھے اس وقت لگی تھی نا کہ آپ میں کون سی بات سب سے اہم ہونی چاہیے, وہ اسٹریس ٹالرنس. یاد رکھیں جب میں یہ بیان ختم کروں گا نا آج, دنیا میں 25 سے زیادہ مرد وہ خودکشی کر چکے ہوں گے. جتنی انفارمیشن اور جتنا دباؤ میرے پہ اور آپ پر ہے نا آج, 1950 میں اتنا دباؤ اور اتنی سوچیں جس کے ذہن میں ہوتی تھی نا, اس کو باقاعدہ ڈپریشن کا پیشنٹ ڈکلیئر کرتے تھے. آج ہم نے دنیا کے حادثات کی بھی خبریں پڑھنی ہے, پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے, تعلیم کو بھی دیکھنا ہے, کیریئر کو بھی دیکھنا ہے, دن میں موبائل فون پہ اتنا وقت بھی گزارنا ہے, ٹی وی کی سکرین کو ایکسپوجر بھی ہمارا اتنا زیادہ ہے. ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھنا یہ بات اہم ترین, اسٹریس ٹالرنس. آپ نے باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ساری زندگی. غصہ وہ واحد سٹیٹ ہوتی ہے انسان کے اندر جب اس کا منہ اس کے دماغ سے تیز چل رہا ہوتا ہے. آپ بول جاتے ہیں, کبھی بھی اپنے موڈ کو اور اپنے غصے کو مکس اپ نہ کرنا. اپنے موڈ کو اور اپنے لفظوں کو, اپنے موڈ کو اور اپنے لفظوں کو مکس نہ کرنا. موڈ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو لفظ آپ نے کہہ دیے یا تو یہ معاف کیے جائیں گے یا آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لفظ نہیں واپس ہوتے. ہویا آج تک لفظ واپس؟ نیور. کیپ یور کول. بندہ کہتا ہے 4 دن نہیں ہوئے مرے ہوئے بھی اس کو, 4 دن نہیں ہوئے مرے ہوئے اس کو, اور سارے آفس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد اب کام نہیں ہو پا رہے, نیا ملازم رکھو, یہ کرو. کہنے لگے کہ یہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اس نے اپنی زندگی گھلا دی جاب کے لیے, لیکن اس کے مرنے کے 4تھے دن اس کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے. So never get stress back. کبھی بھی سٹریس کو اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ آپ اس کے اندر دب کر مرض کا شکار ہو جائیں. ایک ٹیکنالوجی ایکسپرٹ یہ کہتا ہے بچوں کے بارے میں کہ تقریباً 1.5 ارب افراد اس وقت ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں. 1.5 ارب افراد اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ سب کے سب اپنا ٹیلنٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں جو 100 سال پہلے کی تعلیم تھی. 100 سال پہلے کی باتیں پڑھ کر آج کے دور کی حل تو نہیں نکالے جا سکتے. بڑی پیاری بات اس نے کہی. وہ کہنے لگا کہ جس طرح قلم, دوات اور صفحے کی اہمیت ہے, اسی طرح آج کمپیوٹر کی اور ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے. اور میں ساروں کو یہ بات بتاتا چلوں, ریممبر, ہر فیلڈ میں کمپیوٹر اور آئی ٹی آ چکی ہے. آن لائن سسٹم نے کورونا کے بعد اس کو مزید تقویت دی ہے. اگر آپ میٹرک کے بچے سے لے کر بڑی عمر کے بچے کو کمپیوٹر لٹریسی نہیں سکھا رہے, آپ اس کو جاب لیس کر رہے ہیں ابھی سے ہی. یہ ٹیک اوے لے لو, یہ جملہ جو بولنے لگا ہوں, اور سے سننا. ایجوکیشن از نو لانگر جسٹ ٹو ٹیچ پیپل. Education is not about teaching people, it is actually providing them a reliable compass to find their own way. تعلیم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سکھاتے جائیں بچے کو کتاب کے اندر جو لکھا ہے, نہیں, اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں, ایسا ماحول دیں, ایسی کمپاس دیں جس کی مدد سے خود وہ رستے ڈھونڈے. اس کو لرننگ کا انوائرمنٹ دے, وہ خود رستے ڈھونڈنا شروع کرے. ایجوکیشن اس چیز کا نام ہے. تو میرے محترم سامعین کرام,
کسی خاص ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے بجائے میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، آپ یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کہتے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں پرابلم سالور ہوں، میرا برانڈ ہے، میں محنتی ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار اس بندے کے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ یہ محنتی ہے۔ اب یہ محنتی والا ٹیلنٹ جہاں بھی جائے گا آپ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ MBBS کرتا ہے، MBBS کرنے کے بعد اس کے سامنے 100 ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیکل سائنس کے، مائکرو بیولوجی ہے، ایپیڈیمیولوجی ہے، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو آج کل کورونا کی وجہ سے بڑی ہائپ پر ہے، جہاں پر یہ ویکسینیشن بن رہی ہے، آفثلمولوجی آنکھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈرماٹولوجی اسکن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ پلمونالوجی لنگس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ پورا کورونا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پھر گیسٹرنٹرولوجی پیٹ کا، ہیپاٹالوجی ہے، نیفرولوجی ہے، نیورولوجی ہے، سائیکیٹری ہے۔ یہ بندہ محنتی تھا، اس کے نمبر اچھے آ گئے ہیں، اب یہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا نا اچھا ڈاکٹر بن جائے گا۔ ایک انجینئر ہے، 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ کے آ چکے ہیں دنیا کے اندر، آپ کا کیا خیال ہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ جائے گا اچھا انجینئر نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے اس کا ٹیلنٹ وہاں پر نہیں ہے، تھوڑا بہت اس کو وہ کم سمجھتا ہے، لیکن وہ جائے گا تو وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ آپ کیوں نہیں اپنا برانڈ بناتے کہ میرا ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں پرابلم سالو کرتا ہوں، گنجل پڑے ہوں میں لوگوں کے وہ حل کر دیتا ہوں، اور میری صحبت میں جب بھی لوگ آتے ہیں وہ خوش ہو کے اٹھتے ہیں۔ اور ایک چیز ٹیلنٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، ٹیلنٹ شفٹ، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی اہم ہے، ٹیلنٹ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین تربیت ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ شیطان ان کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی رائے کی مطابقت میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، یہ عمر فاروق اعظم اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے؟ فارن افیئرز منسٹر تھے مکے کے، بڑی بڑی بارگاہوں میں جایا کرتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں جاتے تھے یہ، اور مکے کی طرف سے ایسی تقریر کرتے تھے کہ اسپیل باؤنڈ کر دیتے تھے ساروں کو، کشتی میں، گھڑ سواری میں، مانے میں جنگجو تھے، ایسے جنگجو تھے کہ کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے، تو اب ہمیں ان کو معاذ اللہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ ان کا یہ کام بڑھے نہ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پورے مکے کی طرف نظر دوڑائی کہ کون یہ کام کرے گا، پھر میں نے کہا نہیں، عمر کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ سیلف کانفیڈنس دیکھو کتنا تھا، اور تلوار پکڑ کے گئے، آگے سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹیلنٹ تھا، شفٹ ہوا، یہی عمر فاروق کعبے میں جاتے ہیں، ہتھیار سجا کر کہتے ہیں کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو، بچہ یتیم کرنا ہو، عمر جا رہا ہے ہجرت کرنے، روک کے دکھاؤ مجھے۔ ٹیلنٹ شفٹ ہو گیا نا، ٹیلنٹ شفٹ ہوا۔ صلح حدیبیہ میں کون گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ کون گیا تھا؟ حضرت عثمان غنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی امیر تھے، اور آپ نے کفار کو قرضے دیے ہوئے